نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بھی پناہ است حسین سرداد نداز دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قادری امنارے غوث اعظم میزنم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما ترہائے بستہ رازے کلید کرم کشا عزیزان ملت اسلامیہ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقائی نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں پڑھے باواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادی جودی الکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو لی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حصول برکت کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت کے چند شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادی جودی الکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو لی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کا رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین۔ اور یہ بھی شعر بہت پیارا شعر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، سماعت فرما لیں۔ پتہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین، یا حسین، اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں اور آپ
یہ دیکھیں کہ آپ کے دل میں امام حسین سے کتنی محبت ہے، تو اس حساب سے آپ امام علی مقام کا ذکر کریں. ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین. یا حسین. ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی راہ میں خود کو لٹا رہے ہیں حسین، وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں حسین، وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں حسین، وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین. اور یہ بھی شعر آپ کی خدمت میں پہنچانا سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ آپ لوگ مل کر بول دیں یا حسین. یا حسین. سارے لوگ مل کر بلند آواز سے بول دیں یا حسین. یا حسین. بہا کے اپنا لہو بے نوا کے ذروں میں، بہا کے اپنا لہو نے نوا کے ذروں میں، بہا کے اپنا لہو نے نوا کے ذروں میں، بہا کے اپنا. سبحان اللہ. زمین کو عرش کا ہم سر بنا رہے ہیں حسین، زمین کو عرش کا ہم سر بنا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین، ستم گروں پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین. ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں. میدان قیامت کا جو منظر میدان کربلا میں قائم ہوا، یعنی امام علی مقام کے جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں. 6 سال کے حضرت علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، حضرت امام علی مقام کے بھتیجے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور امام علی مقام سب کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. آخر میں امام علی مقام نے خود میدان میں جا کر شہادت کا جام نوش کیا. اب آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور شعر کو سماعت فرمائیں. نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں، نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں، نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں، نہ کیوں بپا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ کیوں بپا ہو قیامت کا شور خیموں میں، کہ لاش قاسم و اکبر کی لا رہے ہیں حسین، کہ لاش قاسم و اکبر کی لا رہے ہیں حسین، ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین، رضا و صبر کا جوہر دکھا رہے ہیں حسین. اور آخری شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر بول دے یا حسین. یا حسین. خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن. شاعر
کہتے ہیں امام عالی مقام کا خیال دل میں آیا، وہ اپنے خیال کو اپنے شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ خیال آیا تھا دل میں، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، خیال آیا تھا، خیال آیا تھا ان کا کہ دل ہوا روشن، نصیر سر تو بڑھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نصیر سر تو بڑھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، نصیر سر تو اٹھاؤ وہ آ رہے ہیں حسین، ستم گروں میں کھڑے مسکرا رہے ہیں حسین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد جودی الکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یعنی وہ جو سچائی لایا اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی کہ حضور سے محبت یہ اصل ایمان ہے۔ پھر اس کے ضمن میں کئی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج اس وقت کی تھوڑی دیر کی تقریر میں میں آپ کے سامنے خلیفہ مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عظیم ذات، وہ عظیم ہستی کہ انبیاء اکرام کے بعد دنیا میں تمام لوگوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر رونق و افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے افضل ہیں، افضل الناس ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کہا تو وہ کذاب یعنی جھوٹا ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو کذابوں کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ اور حضرت ابو منصور بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر عشرہ مبشرہ کے باقی حضرات سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد باقی اصحاب بدر، پھر باقی اصحاب احد، پھر بیت الرضوان کے صحابہ، پھر دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اسی کو مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی علی رحمت و رضوان نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ جو حضور نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہ انبیاء اکرام کے بعد دنیا میں تمام لوگوں سے سب سے افضل ہیں، تو بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں رسول اور انبیاء کے بعد
افضل ہے عالم میں. فرماتے ہیں رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. یہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے. کم کرا دیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کہ تمام لوگوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل. حدیث پاک میں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی تعریف و توصیف کی. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یعنی وہ جو سچائی لایا اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الَّذِي جَاءَ بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صدقہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. ایسے ہی تفسیر المدارک میں بھی ہے، اسی کو امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجیح دی. ایسے ہی تفسیر روح البیان میں بھی ہے. لہٰذا ان مفسرین اکرام کے بیان سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متقی فرمایا. معلوم ہوا کہ وہ اس امت کے سب سے پہلے متقی ہیں اور قیامت تک پیدا ہونے والے سارے متقیوں کے سردار سید المتقی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی. چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ذات، ان کا کتنا اونچا مقام. حدیث پاک میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. اور یہ حدیث شریف بھی ترمذی شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر سن لو، غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے. اور ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق اللہ من النار، یعنی اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق پڑ گیا. اور ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر سن لو، تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار جنت کی بشارت دی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے آج کون روزے دار ہے. صحابہ اکرام کا مجمع ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے آج کون روزے دار ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے آج کسی کا نماز جنازہ پڑھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی
किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला खड़े हुए, अर्ज किया है प्यारे मुस्तफा मैंने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, ये तमाम चीजें जिस शख्स के अंदर मौजूद हो वो जन्नती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की वो जात, वो शान, अल्लाह अकबर, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाया है। आप खलीफे अव्वल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की यही लोग मुत्तकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अल्लाह की राह में खर्च करने, सखावत करने के बारे में भी सारे सहाबा पर फौकियत रखते थे। हदीस शरीफ की दो मशहूर किताब तिरमिज़ी और अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान आप अंदाजा लगाएं। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हम लोगों को अल्लाह की राह में सदका व खैरात करने का हुक्म फरमाया। चुनांचे उस वक्त मेरे पास काफी माल था। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला से आगे बढ़ना किसी दिन मेरे लिए मुमकिन होगा तो वो आज का दिन होगा। मैं काफी माल खर्च करके आज उनसे सबकत ले जाऊंगा। चुनांचे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आधा माल लेकर खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए हो? तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनके लिए आधा माल छोड़ आया हूं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला जो कुछ भी उनके पास था वो सब ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐ अबू बकर, अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। मतलब ये कि मेरे और मेरे अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। परवाने को चरा, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला पर कभी सबकत नहीं ले जा सकूंगा। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की शान है, ये उनका मकाम है। अब आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस आयत करीमा के ताल्लुक से एक बात अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो जो सच्चाई लाया, जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने जो हुजूर की तस्दीक की है, अब इस ताल्लुक से एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने ईमान लाने से कबल, मुसलमान होने से कबल आप बहुत बड़े ताजिर थे। एक मर्तबा आप मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ ले गए। आपने वहां रात में ये ख्वाब देखा कि चांद और सूरज आसमान से उतर कर उनकी गोद में चले आए, उनके गोद में आ गए हैं। उन्होंने अपनी चादर मुबारक को अपने ऊपर ले लिया। सुबह हुई तो आप बुहैरा राहिब के पास गए, उससे अपना ख्वाब बयान किया, उससे ताबीर पूछी कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि चांद और सूरज आसमान से उतरकर मेरी गोद में आ गए हैं। मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बताओ कि इसकी ताबीर क्या होगी। बुहैरा राहिब ने आपसे चंद सवाल किए, वो सवाल सुनिए। राहिब ने पूछा, मिन आइना अंता, आप कहां से आए हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने जवाब इरशाद फरमाया, मिन मक्का, मैं मक्का से आया हूं।
میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ پھر راہب نے دوسرا سوال کیا، من ایہا، آپ کس خاندان سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، من قریش، میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر راہب نے تیسرا سوال کیا، ایو شیء انتا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تاجرن، تاجر ہوں۔ راہب نے سوالات کے جوابات سن کر کہا، ان صدق اللہ رؤیاک فإنه یبعث نبیا من قومک تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا اور تم ان کی حیات میں ان کے وزیر ہوگے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے نائب اور خلیفہ ہوگے۔ اب یہ تعبیر سنی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا محمد الدلیل ولا تدع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اپنے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزات لے کر آتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ شاعر نے اس عرض کو اس طرح بیان کیا ہے، معجزہ دکھائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا التي رأيت في الشام، کیا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ بات ہوئی دو کے درمیان، تیسرے کو کیسے خبر ہو گئی؟ بات ہوئی ملک شام میں، مدینے والے کو کیسے خبر ہو گئی؟ سمجھ لیا واقعی سچے ہیں، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مشرف پہ اسلام ہو گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان لانے کی طلب کیوں پیدا ہوئی؟ ایمان لانے کا جذبہ کیوں پیدا ہوا؟ تو اس کا واحد جواب کیا ہوگا؟ اس کا واحد جواب یہ ہوگا کہ حضور نے غیب کی بات بتا دی۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا ملک شام میں، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے آ کر عرض کیا، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس لیے کہ اس وقت کے جو لوگ موجود تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب کا بھی ہوگا، اسے غیب کا بھی علم ہوگا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا ملک شام میں، حضور موجود ہیں مکے میں، حضرت ابو بکر صدیق خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضور نے فرمایا، الرؤیا التي رأيت في الشام، کیا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں؟ یعنی ملک شام میں تم نے جو خواب دیکھا اسی کی تعبیر تو میں ہی ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو کلمہ پڑھ کر مشرف پہ اسلام ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آپ ایمان کیوں لائے؟ تو اس کا واحد جواب یہ ہوگا کہ حضور نے غیب کی بات بتا دی۔ اب آپ سوچیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ حضور کے علم غیب کو دیکھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہوتے تھے، اور ایک زمانہ آج کا ہے کہ لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کر کے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ معجزہ دکھائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں، اس لیے کہ اس خواب کو سوائے اس راہب کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے عرض کرنے پر جب حضور نے فرمایا کیا وہ معجزہ کم ہے جو دیکھا ملک شام میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یقین کامل ہو گیا کہ اس خواب کو سوائے اس راہب کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ارے جو خوابوں تک کو جانتا ہو اور خواب بھی ہزاروں میل دور ملک شام میں دیکھا ہو تو وہ واقعی اللہ کا رسول اور نبی ہے۔ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ یہ تھی تصدیق جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی وہ جو سچائی لایا اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ آپ
اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی فرماتا ہے. ارے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی فرمائے پھر اس ہستی کو جو غاصب اور فاسق کہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی فرمائے اور یہ ظالم غاصب کہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق و صادقی سید المتقی. مچل کے بول دے سبحان اللہ. اصدق و صادقی سید المتقی چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامی آپ اندازہ لگائیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ ان کا مقام ہے. کل آپ نے عشق رسول پر بات سنی, حضور کے عشق پر بات سنی کہ حضور سے صحابہ اکرام نے کیسے عشق کیا. آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے عشق و محبت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دیا. آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے پھر رہے تھے, گلی کوچوں میں حضور تشریف لے جا رہے تھے. چنانچہ وہ ابتدائی دور حضور نے اعلان نبوت کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے. چنانچہ جب اسلام کچھ لوگوں نے قبول کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا کی جائے. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا, لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ شروع فرمایا اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا. حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی روز اسلام لائے. خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شرافت مکہ مکرمہ میں مسلم تھی, اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کے لوگ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے. کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ مشرکین کے اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے. آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کر دیا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے. اس لیے کہ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا. شام تک آپ بے ہوش رہے. جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش میں آئے ہیں تو سب سے پہلے انہی کا نام لے رہے ہیں. ارے سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے ایک ایک قطرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی. بعض لوگ تو اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو جان بھی بچ جائے گی. جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کریں. وہ جو کچھ بھی تیار کر کے لائی اور کھانے کے لیے بہت کہا, مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. وہ اپنے شہزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے لیے دوڑی ہوئی حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حال دریافت کیا، وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی، انہوں نے ٹال دیا اور کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل ان کے گھر گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا تو انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو۔ پھر حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بے قرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کی زیارت نہیں کر لوں گا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر اذیت پہنچا دے۔ جب رات کا بہت حصہ گزر گیا، لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے محبت تھی، اور کیوں نہ ہو، محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر مالو جاں اولاد سے پیارا۔ اب آپ نے دیکھا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں حضور سے کیسا عشق تھا، حضور سے کیسی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں حضور کی زیارت نہیں کر لوں گا تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ عشق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایسا عشق تھا۔ اب عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہے تو ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ماضی جودی الکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق محبت کی۔ اب اس کے مصطفیٰ کی بات آئی ہے تو ایک اور روایت کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ کی جانب جب آپ نے ہجرت فرمایا تو مکہ مکرمہ سے جب آپ غار ثور پر پہنچے، غار ثور کی بلندی اور اونچائی حاجی حضرات سے پوچھئے کہ کتنی بلند ہے، لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کے اپنے کندھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے بل چل رہے ہیں، زمین پتھریلی ہے، پہاڑ کی بلندی ہے، لیکن آپ کو کوئی تھکن نہیں ہے، اتنے عظیم بہادر تھے، ایسا عشق مصطفیٰ کہ حضور کا قدم زمین پہ رکھنے نہ دیا، حضور کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا، پہاڑوں پہ چل رہے ہیں، کئی کلومیٹر اونچا پہاڑ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر چل رہے ہیں، حضور کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ایک نقطے کی بات یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر آپ اپنے ذہن کو میری جانب مبذول رکھیں تو ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس جگہ حضور آرام فرما ہے، مدینہ منورہ میں جس جگہ اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما ہے، زمین کا وہ حصہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، یعنی اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو یہ مقام دیا کہ وہ عرش سے بھی افضل،
अर्श व कुर्सी से भी अफजल। गोया हुजूर के जिस्म से उस टुकड़े को जब निस्बत हासिल हुई तो उसका मकाम ये हो गया कि जमीन का वो टुकड़ा अर्श से अफजल हो गया। तो गोया जिस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को अपने पुष्ट पर उठाए हुए थे और गारे सौर की बुलंदियों पर लेकर चल रहे थे, हुजूर का जिस्म हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से मस हुआ। तो उस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुष्ट अर्श से भी अफजल थी, लौह कलम से भी अफजल थी, अर्श व कुर्सी से भी अफजल थी। ये मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांधों पर उठाए हुए हैं, एड़ियों के बल चल रहे हैं, जमीन पथरीली है, पहाड़ की बुलंदियों को तय कर लिया, गारे सौर तक पहुंच गए। जब गारे सौर तक पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस गार के अंदर न दाखिल हो, इसलिए कि कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उससे आपको तकलीफ पहुंचे, ये मेरे दिल को गवारा नहीं, आप यहीं ठहर जाएं, मैं गार के अंदर दाखिल होता हूँ। कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उससे तकलीफ मुझे पहुंचे, आप महफूज रहें। चुनांचे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर दाखिल हो गए। उस गार को खूब साफ कर लिया। जब गार को साफ कर लिया, दिल मुतमईन हो गया, दिल सुकून में आ गया कि अब कोई खतरा नहीं, सारा मामला साफ हो गया, सारी चीजों को दुरुस्त कर दिया। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अंदर तशरीफ ले आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, जिसको सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त प्यास लगी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सख्त प्यास लगी हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद पैदल चलकर गार तक पहुंचे हैं, सब बुलंदियां खुद तय की हैं। आपको उस चीज का अच्छी तरह इल्म था कि इतनी बुलंदी पर पानी कहां, रास्ते में कहीं पानी दिखा, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शिद्दत प्यास का अर्ज करना हिकमत से खाली न था। ये उनको भी मालूम था कि पानी नहीं, मगर उनका ये अकीदा था कि जिस हस्ती के साथ आया हूँ वो हस्ती मुख्तारे कायनात है, अगर वो चाहे तो यहाँ भी पानी पिला सकते हैं। तभी तो अर्ज किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अर्ज करने पर हुजूर ने नहीं फरमाया कि ऐ अबू बकर, यहाँ मैं तुम्हें कैसे पानी पिला सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो कोई इख्तियार नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब इला सदरिल गार फशरिब, गार के दरमियान में जाओ और पानी पी लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फंतलक़्तु फशरिबतु मान अहला मिनल असली व अबयद मिनल लबनी व अज़का राहियतन मिनल मिस्क, बस मैं गया पानी पिया जो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेली अली रहमतु व रिज़वान बड़े प्यारे अंदाज में झूम कर इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं गया पानी पिया जो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार। आप फरमाते हैं कि जब मैं पानी पीकर वापस आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरबता, तुमने पानी पी लिया? तो मैंने अर्ज किया, नाम या रसूल अल्लाह, फिदाका अबी व उम्मी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, क्या मैं तुमको बशारत न सुना दूं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी
اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور سنائیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی امر الملک المعقلہ بانہار الجنت نخرج نہرا من الجنت الفردوس الى صدر الغار فشربت ابا بکر. اللہ تبارک و تعالی نے انہار جنت کے صدر فرشتے سے فرمایا کہ جنت الفردوس سے ایک نہر کھود کر غار کے کنارے تک پہنچا دو تاکہ میرے صدیق اکبر پیاس بجھائیں. اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا وَلَعِنْدَ اللَّهِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ کیا اللہ کے ہاں میرا اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام و افضل ہاں اور اس سے بھی افضل ہو وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُبْغِضُكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلُ 70 نَبِيًّا. حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق مبعوث فرمایا ہے تیرے ساتھ بغض رکھنے والا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا اگرچہ اس کے عمل 70 انبیاء کے برابر ہو. آپ اندازہ لگائیں یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہو وہ 70 نبیوں کے برابر عمل بھی رکھتا ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل کرو عمل کام آئیں گے. عقیدہ وغیرہ مسلک وغیرہ کو چھوڑو یہ فتنہ ہے. عمل کرنا چاہیے عمل سے نجات ہے. عمل کی رٹ لگا کر جال میں پھنسانے والے ان بد مذہبوں اور گستاخوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بنیادی چیز عقیدہ ہے. جیسا کہ اس روایت سے اظہر من الشمس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مبغض لو كان له عمل 70 نبيا کہ تمہارے ساتھ بغض رکھنے والا 70 نبیوں کے برابر عمل رکھتا ہو تو بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا عمل تب کام آئیں گے جس کے دل میں خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور جو خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہو تو 70 نبیوں کے برابر عمل رکھنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آپ سوچیں کہ جس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بغض ہو جب وہ 70 نبیوں کے برابر عمل کر لے تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر دل میں جو بغض مصطفیٰ رکھتا ہو حضور سے دشمنی رکھتا ہو وہ کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں عمل کا حکم فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اے ایمان والو نیک عمل کرو. پہلے ایمان اور عقیدے کا ذکر کیا پھر اعمال صالحہ کا ذکر کیا. آؤ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ اور ان کا مقام امت محمدیہ کے جلیل المرتبت مفسر جو سب کے نزدیک متفقہ مفسر ہیں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی لاجواب تفسیر کبیر سے پیش کرتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں درج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی انگوٹھی مبارک دی. بس اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا. بس یہی روایت میں پیش کر کے آپ حضرات تھوڑا بیداری کا ثبوت پیش کریں. سارے لوگ مل کر بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ بات چل رہی ہے. بس یہ آخری روایت میں اسی پر بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ خلیفہ مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عقیدت کیسی محبت تھی اور ان کا عقیدہ آپ دیکھیں ان کا مقام دیکھیں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا اکتب فیہ
فیہ لا الہ الا اللہ، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نقاش کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا اکتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نقاش نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ آپ نے وہ انگوٹھی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب حضور نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ما هذه الزوائد، اے ابو بکر زائد تم نے کیا لکھایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، باقی میں نے نہیں لکھنے کو کہا۔ کہ اتنے میں حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کیا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے اس لیے کہ صدیق اکبر اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں کہ صدیق اکبر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ اور اس روایت سے یہ بھی واضح ہوا کہ وہ حضرات جو حضور سے عشق و محبت کرتے ہیں ان کی بارگاہ خدا بندی میں کتنی قدر و منزلت ہے کہ حضرت جبریل امین پیغام لے کر آئے۔ عرض کیا ہے پیارے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے اس لیے کہ صدیق اکبر اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں کہ صدیق اکبر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جہاں تو تم کو ملے گا، جہاں میں جو چیز ہے وہ تو حاصل ہوگی لیکن لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن دل میں پہلے عشق رسول پیدا کرنا ہوگا، محبت رسول کے چراغ کو دل میں روشن کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور سے کیسا عشق فرما رہے ہیں کہ اپنی جان کی صحابہ اکرام نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنی جان کا نذرانہ حضور پر پیش کر دیا، تو اللہ نے انہیں وہ مقام وہ رتبہ دیا کہ ان کا تذکرہ آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بس ایک اور روایت پیش کر کے ان کی شان میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جودی الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب آپ کا بچپن کا عالم تھا، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے والد محترم آپ کو بت خانے لے کر گئے اور بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے، ان کو دکھا کر کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، تم ان کو سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ کے والد تو یہ کہہ کر آپ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے، آپ ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے ارشاد فرمایا اگر تم واقعی خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس بت کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تو خدا ہے میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑا پہنا دے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تو خدا ہے تو میں تجھ کو ایک پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بقوت صدیقی
उस बुत को जब आपने पत्थर मारा तो पत्थर चूर चूर हो जाता है, जमीन पर गिरकर रेजा रेजा हो जाता है। जब आपके वालिद ने ये आवाज सुनी तो आप अंदर आए, देखा तो आपको उन्होंने डांटा और पकड़कर घर लाए। तो आपकी वालिदा ने कहा कि इन्हें कुछ न कहें। जब ये पैदा हुए थे तो आसमानों से आवाज आ रही थी कि आसमानों पर इनका नाम सिद्दीक है और अल्लाह ताला इनको बड़ा ऊंचा मकाम अता करेगा। इस वाक्य को पेश करने का मकसद ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दौरे जाहिलियत में भी आपने बुत की पूजा न की, उसके आगे अपने सर को न झुकाया, बल्कि आप बचपन ही से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपनी लौ को लगाए हुए थे। ये मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने इन्हीं के ताल्लुक से कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यानी वो लोग हैं, यानी वो जो सच्चाई लाया और जिन्होंने उनकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तकी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की क्या शान, क्या मकाम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के माल ने मुझको इतना फायदा नहीं दिया कि जितना फायदा अबू बकर के माल ने पहुंचाया है। फिर हुजूर ने आपको कई बार जन्नत की बशारत दी। हदीस पाक में है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आपकी बारगाह में अपने घर बार को लुटा दिया। लुटाया रागे हक में घर कई बार से मोहब्बत से, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की राह में आप खर्च करने, सखावत करने के बारे में भी सारे सहाबा पर फौकियत रखते थे। चुनांचे जब हुजूर ने सदका व खैरात करने का हुक्म दिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के पास जितना माल था, आप सारा माल लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया, अबू बकर अपने अहलो अयाल के लिए क्या छोड़ आए हो, तो अर्ज किया, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। मतलब ये कि मेरे और मेरे अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। हजरत जिब्रील अमीन जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत जिब्रील अमीन को जब हुजूर ने देखा कि वो फटा हुआ कम्बल पहने हुए हैं, उसमें पिंडे लगे हुए हैं, आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन तुम्हारा ये लिबास, तुम्हारा नूरानी लिबास क्या हो गया, वो नूरानी लिबास जो तुम पहनते थे वो क्या हो गया। तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ऐ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल बात ये है कि आपके खलीफा, आपके यार गार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने आप अब उनके पास जितनी चीजें थी वो सारी चीजों को लाकर आपकी बारगाह में पेश कर दिया। उनके पास एक कुर्ता था, उन्होंने उसको उतार कर उसी माल में शामिल कर दिया जो आपके पास लाकर उन्होंने पेश किया, और एक फटा हुआ कम्बल उन्होंने ओढ़ लिया, प्योंदे लगे हुए जो कम्बल उन्होंने ओढ़ लिया। वो अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका में ये ऐलान कर दिया कि तमाम मलाइका वही लिबास पहन ले जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला पहने हुए हैं। ये मकाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला का है। इसी ताल्लुक से मौलाना हसन रज़ा खां फाज़ली बरेली हली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लुटाया राज़ हक में घर कई बार से मोहब्बत से, लुटाया राज़ हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुट लुट कर हसन घर बने गया सिद्दीक अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बने गया सिद्दीक अकबर का। यारे गार महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का, रुसूल और अंबिया के बाद अफजल है जो आलम में, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अल्लाह
अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये मुख्तसर सी थोड़ी देर की गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। इंशाअल्लाह ताला कल खलीफा दूम हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की कुछ सीरत बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जो जो इस महफिल में हाजिर हैं अपने हबीब पाक के सदक़े से उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा ले और उनकी मुरादों को कबूल फरमा ले, उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम अपने हबीब पाक के सदक़े से हम सबको अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनके इश्क में मरने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको जो जो इस महफिल में हाजिर हैं सबको अपने हबीब पाक के सदक़े में सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा दें और सबके कारोबार में, दीन और ईमान में, रिस्क में, उम्र में, औलाद में तरक्की और बरकत अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुख्तसर से गुफ्तगू आपके सामने मैंने पेश कर दी। फिर कल इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बात था। वाखिरु दावाना।